نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاملات کی صفائی کے بارے میں سنت۔ ترمذی کی روایت ہے، عطا بن خالد بن حوز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک دستاویز لکھی جس کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے: عطا بن خالد بن حوز یا حوزہ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلام خریدا جس کے اندر نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ کوئی اخلاقی خرابی اور خباثت ہے۔ یہ ایک بیع ہے، یعنی تجارت ہے، مسلمان کی مسلمان کے ہاتھ، جس میں کسی طرح کے دھوکے بازی نہیں کی گئی۔ اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ معاملات کریں، کوئی کپڑے کا، کوئی بھی کاروباری معاملہ، کوئی شراکت کا معاملہ، گھروں میں جائیداد کا ہوتا ہے معاملہ، کسی قسم کا بھی، تو کچھ تو قرآن میں آتا ہے جو روزمرہ کا لین دین ہے وہ تو آپ نہیں لکھیں گے، لیکن جو لین دین کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے، کچھ مدت کے لیے ہوتا ہے، وہ آپ ضرور لکھیں گے۔ جیسے ہمارے یہاں خواتین کمیٹیاں ڈالتی ہیں اور پھر کوئی دے جاتی ہے، لے کے بھول جاتا ہے، انسان ہے، کچھ دنوں بعد اسے میسج بھجواتا ہے، وہ کہتی ہے میں دے گئی تھی، دوسری کہتی ہے آپ نے مجھے نہیں دی، وہ پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یا کہتی ہیں آپ کو میں فلاں منتھ آپ کی ہے، اس منتھ کہتی ہیں میں نے آپ سے نہیں وعدہ کیا، ایک وقت میں 2 بندوں سے وعدہ کر لیتی ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ جو کچھ مدت تک چلنا ہے یا کچھ وقت کے لیے مقرر ہے وہ لکھیں، اور جب آپ کو وہ آپ سے فرض کرے کوئی قرضہ لے جاتا ہے 10,000 اور وہ منتھلی کہتا ہے میں 1,000 کر کے اتاروں گا، جب وہ دینے آئے تو اس کے سامنے سارے کام چھوڑ کے ڈائری نکالیں اور کہ یہ دیکھیں آج کی تاریخ میں آپ مجھے 1,000 دے رہے ہیں اور اس کے آگے آپ سائن کر دیں کہ آپ نے دیے اور میں نے وصول کیے۔ لکھنے والا اگر مصروف ہے اور آپ وہ کہتے ہیں دے جائیں میں بعد میں لکھ دوں گا، تو آپ کے نہیں، میں پھر دوبارہ آ جاؤں گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ دے جاتے ہیں اور وہ پھر بعد میں اس نے نہیں لکھا ہوتا تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے ابھی آپ کے 10,000 پورے نہیں ہوئے، آپ کے تو 8 ہوئے ہیں، 6 ہوئے ہیں یا 7، وہ پھر جھگڑے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملات کا جو طریقہ ہے اسے ضرور اپنائیں، کیونکہ اس سے بہت جھگڑے بنتے ہیں۔ اور دیکھیں پوری بات لکھ رہے ہیں کہ نہ اس کو کوئی بیماری ہے، نہ اس میں کوئی اخلاقی خرابی اور خباثت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ میں آپ سے کپڑا لے رہی ہوں یا میں آپ سے کوئی معاملہ کر رہی ہوں تو اس میں کسی قسم کی بھی کوئی خرابی نہیں۔ یعنی آپ کمیٹی شروع کرتے ہیں یا کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو اوپر لکھا ہو کہ یہ شخص مجھ سے 3 ماہ کی مدت کے لیے 10,000 لے کے جا رہا ہے اور 3 ماہ کے بعد یہ پوری رقم مجھے فلاں منتھ میں ادا کرے گا، یا یہ شخص مجھ سے 10,000 لے کے جا رہا ہے اور یہ منتھلی مجھے 1,000 ادا کرے گا، اور ہر جب بھی وہ ادا کرے وہ لکھا جائے۔ سائب بن ابی عصائب نے کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کے زمانے میں شرکت میں کاروبار کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ تو کبھی دھوکہ بازی کی اور نہ جھگڑا کیا، جیسا کہ کاروبار میں شریک لوگ کرتے ہیں۔ یعنی جب نہیں بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی نبوت ملی تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے اور بچا کے رکھتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادمہ کو بلایا، یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے میں دیر لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اسے محسوس کر لیا تو پردے کے قریب اٹھ کر گئی اور خاتمہ کو کھیلتے ہوئے پایا۔ غرض وہ خاتمہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن تیرے بدلہ لینے کا اندیشہ مجھ کو نہ ہوتا تو اس مسواک سے میں تجھے مارتا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے لیے تھا کہ خاتمہ آواز دینے پر کیوں نہیں آئی۔ اس حالت میں اگر میں سزا دیتا ہوں تو قیامت کے دن باز پرس کا اندیشہ تھا
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا نہیں دی۔ اس سے پہلے بھی وہ حدیث اگر آپ کو یاد ہو تو گزر چکی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص اپنے غلام کو ظلماً ایک کوڑا مارے گا تو قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اور اسی باب کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگا، میں نے ایک لیکچر میں آپ سے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ معاملات کو رکھیں صاف، اور اس ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ وہ مظلوم جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ کہ جو معاملات کرتے وقت اس کی دستاویز تیار نہیں کرتا یا لکھت پڑھت نہیں کرتا۔ گو کہ یہ فرض کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن اس کو کرنے کی بے حد تاکید کی گئی تاکہ جھگڑے سے انسان بچ سکے۔ تو ہم سب کو اس سنت کو خاص طور پہ فالو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جو یہ آپس کے معاملات ہیں، جائیداد کے یا لین دین کے کسی قسم کے بھی، اور انسان ہے تو اس کا دنیا میں معاملہ رہتا ہے، لین دین رہتا ہے، تو کم سے کم وہ ان جھگڑوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، اور اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت کریں کہ آپ کسی سے کوئی معاملہ کریں، کوئی لین دین کریں، اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اگلا بھول جاتا ہے یا اگلا مکرنا چاہتا ہے اور آپ کسی کے پاس اپنی فریاد لے کے جاتے ہیں تو آپ کے پاس دستاویز ہوتا ہے، آپ کے پاس ڈائری ہوتی ہے، تو اگلا بھی آپ کے ساتھ چلتا ہے کہ ہاں بھئی یہ دیکھیں۔ اور عدالتوں میں بھی اگر آپ کے کاغذ پورے ہیں تو آپ مقدمہ جیتتے ہیں، لیکن آپ زبانی بات کرتے ہیں تو عدالت کیا کہتی ہے کہ جی ہم ثبوت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، انہیں کیا پتا ہم سچ بول رہے ہیں یا ہم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو اس لیے ایسے مظلوم کی تو دعا بھی قبول نہیں کی جاتی۔ تو مظلوم کی داد رسی تب کی جائے گی نا کہ جب اس کے پاس کوئی دستاویز ہوگی۔ تو اسی معاملے جب گھروں میں بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ جی گھر کے معاملات میں ہوتا ہے کہ آپ میرے نام یہ کر دیں، میں وقت آنے پہ یہ آپ کو پیمنٹ دے دوں گا یا دے دوں گی، آپ کے مجھے لکھ کے دیں۔ اب تو سٹامپ پیپر کا سلسلہ چل پڑا ہے، سٹامپ پیپر لکھوائیں، اس پہ سائن ہو کہ میں اتنی مدت میں اتنی اماؤنٹس ان کو دے دوں گی، اس وجہ سے یہ مکان یا یہ پلاٹ میرے نام کیا جا رہا ہے، یا سیل آؤٹ کر کے میں اتنی اس میں سے جو ہے اس کو پروفٹ دوں گی اور اتنا میں خود اپنے پاس رکھوں گا۔ تو اگر وہ اس کے بعد ڈنڈی مارتا ہے تو آپ عدالت میں رجوع کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ حقدار تھے اور انہوں نے ٹرسٹ کیا اپنے بھائیوں پہ، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ بھائی بھی انسان ہے، شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ اس کے بعد ان کی جو اپنا حق تھا وہ ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکے، اور یہی کہنا پڑا ان کو کہ بھائی سوری، آپ نے اپنی طرف سے تو بہت اچھا کیا، اپنے بھائی پہ ٹرسٹ کیا، لیکن آپ نے ایک سنت کو فالو نہیں کیا۔ تو بہن بھائی میں یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا، تو پلیز کوئی معاملہ کریں اس سنت کو تو خاص طور پہ فالو کریں کہ اس کوئی بھی معاملات آپ کریں، کوئی لین دین کریں تو اس کو ضرور لکھ لیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔